غصے کے وقت برداشت کرنا کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے تخیل میں عیش و عشرت والی زندگی کا تصور کیا ہے، جہاں دھیمی آواز میں بات کرنے والے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ذہنی سکون کا سبب بننے والے لوگ ہوں، جہاں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بولنے کا حق ہو۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی بہت کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ یہ سمندر ہیں، کنارے ہیں، کنارے جاؤ۔ عشق ہر شخص کے بس کا نہیں، پیارے جاؤ۔ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آئے ہیں، آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ۔ دل کی بازی لگے پھر جان کی بازی لگ جائے، عشق میں بار کے بیٹھو نہیں، ہارے جاؤ۔ کام بن جائے اگر زلفِ جنوں بن جائے، اس لیے اس کو سنوارو سنوارے جاؤ۔ کوئی راستہ کوئی منزل اسے دشوار نہیں، جس جگہ جاؤ محبت کے سہارے جاؤ۔ ہم تو مٹی سے اگے ہیں محنت کے گلاب، تم اگر توڑے جاتے ہو تو ستائے جاؤ۔ ڈوبنا ہوگا اگر ڈوبنا تقدیر میں ہے، چاہے کشتی پہ رہو جائے کنارے جاؤ۔ تم ہی سوچو بھلا یہ شوق کوئی شوق ہوا، آج اونچائی پہ بیٹھو کل اتارے جاؤ۔ موت سے کھیل کے کرتے ہیں محبت عاجز، محبت کو ڈر ہے کہیں بھی موت نہ مارے جاؤ۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اے رحمان رحیم تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے، اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ بھی آتی ہے۔ یہ محبت کی کائنات کا بہت بڑا راز ہے۔ نفرت حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ نفرت بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی محبت کرنے کے لیے بھی تھوڑی ہے۔ نفرت کی پیداوار غصہ ہے، اور غصہ عقل کا دشمن ہوتا ہے۔ غصہ نو چلیں آپ گلی کوچ کر کے ختم کر لیتے ہیں، لیکن نفرت آپ کے اندر بیٹھی رہتی ہے اور آپ کا دماغ خراب کرتی رہتی ہے۔ ایک سمجھدار بندے کو چاہیے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی مصیبت سے نبرد آزما ہو۔ بعض بیگ تو ایک ہی وقت میں 3 مصیبتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اول جو درپیش ہوتی ہیں، دوم جو ابھی آنے والی ہوتی ہیں، سوم جس کا بھی وجود بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنی سوچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تب آپ کو اپنی کسی بھی عادت کو چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی عادت کو چھوڑنے کا پختہ فیصلہ کر لیں۔ اس فیصلے پر پختہ ارادے کے ساتھ عمل درآمد کریں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہمارے بنیادی نظام تعلیم میں کچھ بنیادی نقائص ہیں، جس میں سرفہرست ڈنڈے سے ڈرا کر یا بچے کو خود اعتمادی سکھائے بغیر ہی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس مغربی ممالکوں میں بچوں کو خود اعتمادی سکھانے کی طرف شروع ہی سے خاص توجہ دی جاتی ہے۔ مشاہدے میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ہمارے ٹاٹ کے پڑھے ہوئے طالب علموں اور ہارورڈ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے طالب علموں میں 90% فرق صرف خود اعتمادی کا ہوتا ہے۔
ہر انسان میں کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی ڈرایا خوف موجود ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرایا خوف سے خالی انسان بہت ہی کم ملتے ہیں، مگر کسی ڈر یا خوف کو اپنے اندر یا دل میں بٹھا لینا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی میں بار بار اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے جسے وہ اپنے اندر یا دل میں بٹھا لیتا ہے۔ جو خوشی کو دل میں بٹھا لیتا ہے اسے ہر طرف خوشی ہی ملتی ہے یا نظر آتی ہے، اور جو انسان ڈر خوف اور غم کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اسے ہر طرف ڈر خوف اور غم ہی نظر آتے ہیں۔ خود غرضی ایک ایسی عادت ہے جس سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ جسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ اگر آپ خود غرض ہیں تو آپ کو خود غرض لوگ ہی ملیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی عادتوں کو کوئی بھی زیادہ عرصے تک اپنے قریبی لوگوں سے مخفی نہیں رکھ سکتا۔ انہیں جلد یا بدیر اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ خود غرض بندے کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کا حقیقی دوست نہیں بنتا۔ خود غرض لالچ میں بھی آتی ہے جس سے سب کا بچنا ضروری ہے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے جواب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ واپس ایسا ہی سلوک کیا جائے یا اسے حسب توفیق بد دعا دی جائے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس زیادتی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اس صورت میں یہ بات تجربے میں آئی ہے، زیادتی کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ نسبتاً بہتر طریقہ ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیا جائے کہ آخر وہ بھی ایک بیوقوف انسان ہی ہے۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے اور یہی نمرودوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ پنجابی کی ایک ضرب المثل ہے، ات خدا دا ویر، غرور کرنا خدا سے دشمنی لینا ہے۔ پھر یہ بھی مثال دیتے ہیں، غرور کا سر نیچا۔ ایک روحانی طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ وہ غرور سے جہاں تک ہو سکے بچے، کیونکہ علم پر غرور کرنے سے دوسروں میں حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد سے تلخیاں جنم لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں بات بڑھ بھی سکتی ہے اور نظر لگنے یا بد دعا ملنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ غرور کی سب سے بری فارم یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے آپ دوسروں سے بہتر ہیں، بلکہ آپ دوسروں کو کمتر اور گھٹیا تصور کرنے لگتے ہیں۔ زندگی کا ایک عام اصول یہ بھی ہے، آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں وہی کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ غربت سے ڈرتے ہیں تو آپ پر غربت آئے گی۔ آپ بیماری سے ڈرتے ہیں تو آپ بیمار ہوں گے۔ آپ حادثے سے ڈرتے ہیں تو آپ کے ساتھ حادثہ ہوگا۔ آپ بے عزتی سے ڈرتے ہیں تو آپ کی بے عزتی ہوگی۔ آپ چوٹ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو چوٹ ضرور لگے گی۔ دھوکے سے ڈرتے ہیں تو دھوکے کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ ہمارے ملک میں اچھے خاصے لوگ گھروں میں بیٹیاں ہونے سے ڈرتے ہیں، اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے ایسے لوگوں کے گھروں میں زیادہ تر بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔